ظاہر ہے کم تھی، اس مرتبہ بڑی الحمدللہ۔ آپ کے یہاں اس وقت منتظمہ کی فہرست جو ہمارے یہاں ہیں وہ 160 افراد کی ہے، تو آپ کے صوبہ اتراکھنڈ میں 160 افراد گورننگ باڈی میں ہیں جو جمعیت علماء صوبے کے تعلق سے اہم فیصلے لیں گے اور آئندہ تجاویز آپ ہی حضرات پاس کریں گے صوبے کی حالت کے اعتبار سے۔ گورننگ باڈی منتظمہ یہ انتہائی خاص باڈی ہوتی ہے جمعیت علماء کی۔ جمعیت علماء کے تعلق سے جتنے اہم فیصلے کرنے ہوتے ہیں یا صوبائی اعتبار سے جو اہم تجاویز پاس کرنا ہوتی ہے وہ یہی باڈی کرتی ہے۔ گزشتہ دنوں میں جیسا رہا، لیکن اب آئندہ کے لیے چند باتیں ہیں۔ میں گزشتہ دنوں کے تعلق سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ صوبہ ہر 6 مہینے میں منتظمہ کا اجلاس کرے، یہ بات نوٹ کر لیں، اس کو لازمی طور پر آپ کو کرنا ہے۔ صوبہ ہر 6 مہینے میں منتظمہ کا اجلاس کرے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اب کی بار ہمارے قائد محترم حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی صاحب دامت برکاتہم نے اس مرتبہ یہ کوشش کی ہے کہ ہم بالکل گاؤں میں یا وارڈ میں دیہاتوں میں پہنچ جائیں۔ اس کے بہت سارے مقاصد ہیں، ہر بات مائک پر کہنے ضروری نہیں ہوتی۔ آپ سب حضرات سمجھدار ہیں کن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، کن کاموں کو ہمیں ضروری طور پر کرنا ہے، ہمیں وہ سارے کام کرنے۔ پہلے ایسا ہوا کرتا تھا کہ تحصیل کی یونٹ آخری یونٹ ہوتی تھی، اگر تحصیل کے کسی گاؤں میں کوئی واقعہ پیش آیا تو اب فون کیا جا رہا ہے ضلع والے کو، ضلع کرتا ہے تحصیل کو، تحصیل کا جو بندہ ہے وہ رہتا وہاں سے 25 کلومیٹر دور ہے۔ اب جب تک وہ وہاں پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا ہے تو معلوم ہو واقعی پتہ نہیں کہاں سے کہاں ہو گیا، کیا سے کیا ہو گیا۔ ابھی یہ کوشش کی ہے وہ اسی بنا پر کہ ہمارا آدمی ہر اس جگہ پر موجود ہو جہاں 50% مسلم آبادی ہے۔ اب یہ طے کیا ہے آئندہ انشاءاللہ ہم وہاں پہنچیں گے جہاں 30% مسلم آبادی ہے، اس سے آگے وہاں پہنچیں گے جہاں 200-250 کی مسلم آبادی ہے انشاءاللہ جمعیت علماء کی یونٹ۔ اس وقت جیسے ابھی ہمارے کوئی ساتھی تذکرہ کر رہے تھے SIR کا، یہ باتیں تذکرہ کرنے کی نہیں کام کرنے کی۔ میں نے ابھی ماسٹر صاحب کو یہ بات بتا دی کہ منتظمہ جو آپ نے مقامی یونٹیں بنائی ہیں وارڈ پر گاؤں پر، ہر جگہ 21 آدمی منتظمہ کے ہونا چاہیے، یعنی 21 آدمی آپ کے پاس ہر گاؤں میں موجود ہے، 21 آدمی ہر وارڈ میں موجود ہے۔ اگر آپ اس معنی کر دیکھیں تو 200 یونٹوں میں تقریباً 1050 افراد تو صرف مقامی منتظمہ کے ہو گئے۔ مقامی منتظمہ کے کتنے افراد ہو گئے؟ 1050۔ اب سوچئے اگر 1050 افراد یہ تہیہ کر لیں کہ ہمیں اتراکھنڈ کے ایک مسلم بچے کی، ایک بڑے بوڑھے کی ہمیں حفاظت کرنی ہے، اس کے سارے ڈاکومنٹ تیار کرانے، اس کے سارے کاغذات تیار کرانے، جس چیز کی ضرورت ہے، جو ووٹ دینے کے لائق ہو گیا اس کا ووٹ بنوانا ہے، جو انتقال کر گیا ہے ان کا ووٹ ہٹوانا ہے، سرکاری نظام میں اس کو بالکل مضبوط کرنا ہے۔ کیا 1000 جمعیت علماء کے کارکنان اگر یہ طے کر لیں تو وہ کام نہیں ہوگا؟ بہت عمدہ ہوگا، بہت شاندار ہوگا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جمعیت علماء کا کوئی کام، جمعیت علماء کا کوئی کام دنیا کے لیے نہیں ہے، جمعیت علماء کے سارے کام آخرت کے لیے۔ ہم لوگوں کے ذہن میں دینی کاموں کا ایک خاص حصہ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دینی کام ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ذکر ہے، قرآن پڑھنا ہے، تلاوت کرنا، یہ ساری چیزیں یہ تو دین ہے ہی، لیکن ایک دوسرے کے کام میں آنا، ہندوستان کے اندر مسلمان کیسے بحیثیت مسلم محفوظ رہے، یہ دین کا کام نہیں، یہ بہت بڑا دین کا کام ہے۔ یہ سیلاب آ گیا، باڑھ آ گئی، کیا ان کی مدد کرنا یہ دین کا کام نہیں؟ کیا سیاسی شعور پیدا کرنا یہ دین کا کام نہیں ہے؟ یہ سارے دین کے کام ہے۔ جمعیت علماء مستقل دین کا کام ہے۔ حضرت شیخ میں صرف ایک بات کہہ کر آپ کو اس کی اہمیت بتا، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ جمعیت علماء کے باضابطہ ممبر بنا کرتے تھے، تو کسی نے حضرت شیخ سے کہا کہ حضرت
اس وقت حضرت بیرون ملک کے سفر پر تھے اور وہاں حضرت جمیعۃ العلماء کی ممبر سازی چل رہی تھی اور اس ملک میں حضرت جمیعۃ العلماء کے ممبر بنے. تو کسی نے کہا حضرت آپ جمیعۃ العلماء کے ممبر؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میں جمیعۃ العلماء کا ممبر اس لیے بن رہا ہوں تاکہ میں اللہ سے کل قیامت میں یہ کہہ سکوں کہ میں بھی علماء کی جماعت کا ممبر ہوں. آپ سمجھیے. اور جمیعۃ العلماء کے کام کرنے پر ثواب, ہم لوگ اعتکاف میں بیٹھے, نفلی اعتکاف میں بیٹھے, ثواب ملتا ہے. جمیعۃ العلماء کے کام کرنے والوں کے لیے بے شمار ثواب ہے. آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ ہندوستان میں بخاری شریف کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بزرگ, میں پورا واقعہ نہیں بتا رہا, صرف شارٹ بتا رہا ہوں, ایک بزرگ کو خواب میں آ کر یہ کہا جو مسجد نبوی میں کوئی اور کتاب پڑھایا کرتے تھے کہ آپ میری کتاب کو نہیں پڑھاتے, کہ آپ کی کتاب کتاب محمد بن اسماعیل. بخاری شریف کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کتاب کہا. ہم سب لوگ جانتے ہیں اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی صحیح بخاری, سب لوگ جانتے ہیں. ہندوستان کے اندر ایک محدث شیخ الحدیث 30 سالہ بخاری شریف 30 سال سے بخاری شریف پڑھا رہے ہیں. وہ مولانا محمود مدنی صاحب سے کہتے ہیں کہ حضرت میری 30 سالہ حدیث کی خدمات آپ لے لیں اور برما میں جب آپ نے جو خدمت کی ہے اس کی ایک رات مجھے دے دیں. میں صرف یہ مثال جو آپ کو دے رہا ہوں یہ موازنہ کرنے کے لیے کہ جمیعۃ العلماء کے کاموں میں ثواب کس قدر ہے. تو اس لیے آپ ان کارکنان کو یہ بات بتائیے کہ جمیعۃ العلماء کوئی سیاسی تنظیم نہیں ہے, جمیعۃ العلماء کوئی دنیاوی تنظیم نہیں ہے. جمیعۃ العلماء ٹوٹل آخرت کے لیے, اور آپ دنیا میں آپ کے لیے نیک نامی کا ذریعہ ہے اور آخرت میں آپ کے لیے بلندی درجات کا ذریعہ ہے. اگر آپ یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ ہر طرف آپ کو جمیعۃ العلماء کے کارکنان نظر آئیں گے. بہرحال انتخابی کارروائی شروع کی جاتی ہے. بہتر یہ ہو کہ تائیدی انتخاب ہو جائے, ورنہ آخری آپشن تو ووٹنگ کا ہوتا ہی ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم وہاں تک نہ پہنچے, تائیدی انتخاب ہو جائے تو زیادہ بہتر رہے گا. سب سے پہلے آپ لوگ منتظمہ کے افراد ہیں, بالکل آزادی کے ساتھ آپ کو 2 منٹ کا وقت دیا جا رہا ہے. آپ صوبے کی صدارت کے لیے نام پیش کریں. ایک منٹ. ایک صاحب اگر کسی کا نام پیش کر دے تو دوسرے صاحب وہ نام پیش نہ کریں, اور جو صاحب کسی کا نام پیش کرتے ہیں وہ کسی دوسرے کا نہ کریں. جو جس کا نام ایک بار آ جائے کوئی دوسرا اس کا نام پیش کرے. نام بتائیے. مولانا عارف صاحب. ارے وہ بات ہو گیا, کوئی میری بات بیٹھ گیا. جی مولانا عارف صاحب, وہ تو آ گیا بھائی. وہ تو ٹھیک ہے, چلیے اور سوچ لیں. مولانا عارف صاحب ماشاء اللہ. حضرت سبھی حضرات متفق ہیں؟ ٹھیک ہے, سبھی حضرات متفق ہیں مولانا عارف صاحب کو صوبہ اتراکھنڈ کا صدر منتخب کیے جانے پر. ٹھیک, لکھ لیں مولانا عبدالمئی. اتفاق رائے سے مولانا عارف صاحب صدر جمیعۃ العلماء صوبہ اتراکھنڈ منتخب. یہ چاہتے ہیں کہ یہاں 18 ضلع نائب صدر 4 ضلع سے جی دیکھیے, اگر آپ کو 4 نائب دیے جا رہے ہیں وہ آپ کا کام کریں گے. آپ تشریف رکھیے, بیٹھ جائیں. 4 دیکھیے بہت حسن خوبی کے ساتھ آپ نے اتفاق رائے سے صدر منتخب کر لیا. اب آپ کے یہاں 4 اضلاع ہیں. بہتر یہ ہے کہ ایک ضلع سے ایک نائب صدر منتخب ہو جائے تاکہ حضرت جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ پورا ہو جائے. ٹھیک ہے, تو آپ
चार नायब सदर के नाम बताएं। जिला हरिद्वार से नायब सदर का नाम बताइए। एक करके ये बंद कर दो, ज्यादा नाम आ गया। हजरत कई नाम आ रहे हैं, असल में कई नाम आ रहे हैं, तो इसलिए आप क्या क्या है, कहाँ से आप हजरत भी बैठ जाए भाई, बैठ जाए। जी बताएं। मौलाना यूनुस साहब, चलिए। और मौलाना अरशद साहब, एक मिनट। जी मास्टर एहसन साहब, कोई बात नहीं, जो जिसके जहन में जो नाम आ रहा है बोल सकता है, आपके पास पूरे 2 मिनट का नाम बोलने के लिए। चलिए और बताएं। मोहम्मद फरमान जी, मौलाना अब्दुल अजीज, मौलाना वसीम मोहसिन, मौलाना अरशद गुडहरी वाले, मौलाना अरशद साहब बावन गाँव। चलिए मौलाना अरशद साहब बावन गाँव। चलिए और जी नाम पेश करने के 2 मिनट पूरे हो गए। साल के नाम है, एक तो मौलाना अरशद साहब का नाम है, कारी इरफान साहब का नाम है, मेरी जगह उनका नाम कर दीजिए, इत्तेफाक नहीं। ठीक है, अभी वापस ले लें, कोई बात नहीं, अभी कोई बात नहीं। ये जो सारे नाम आए हैं आपके यहाँ, यूनुस साहब, मौलाना अरशद साहब, मास्टर एहसन, देहरादून के हिस्से में आ गए, ये सबके हिस्से में आएगा। अभी ये हरिद्वार की बात थी। मौलाना यूनुस साहब, मौलाना अरशद साहब, मास्टर एहसान साहब, मोहम्मद फरमान साहब, मौलाना मोहसिन साहब, मौलाना अरशद साहब बावन गाँव। अपना नाम वापस ले। मास्टर एहसान साहब ने अपना नाम वापस लिया। आपके पास 3 मिनट है, आप अपना नाम, इनमें से ये सारे हजरात हरिद्वार के हैं ना, ठीक है, इनमें से 4 हजरात और अपना नाम वापस लें। जी 4 बना लें, लेकिन एक जिले से एक, ये हरिद्वार से 5 नाम आ गए, 6 नाम। नायब सदर बनने के लिए ज़ाब्ता क्या है? अराकीन की इत्तेफाक राय से 4 नायब सदर बनाए जाएंगे। बेहतर मशवरा है आपका, अच्छा मशवरा, उसी पर अमल किए जाने की कोशिश की जा रही है, आप भी चाह रहे हैं। जी मौलाना यूनुस साहब, मौलाना अरशद साहब, मोहम्मद फरमान साहब, मौलाना मोहसिन साहब और मौलाना अरशद साहब बावन गाँव, ये 5 नाम अभी रह गए, इनमें से 4 नाम वापस ले लें। ये रहमानिया जो हमारे इस पूरे इलाके का मरकज़ है, उसके लिए जिम्मेदार है मौलाना अरशद साहब है, और बड़ी लगन से काम करने वाले जिला हरिद्वार से इन्हीं का नाम दिया। तो आप उनसे कह रही है, जो भी बोला उनसे कह दिए नाम वापस ला लें, बैठे हो, मैं तो अपनी कार्रवाई नहीं वो वापस नहीं, मैं तो ठीक है, मैं तो अपनी कार्रवाई नहीं करता। मौलाना अरशद साहब मोहम्मद फरमान नाम वापस लिया। नहीं, मोहम्मद, अरे आप मोहम्मद फरमान हैं भाई, वो तो रखा आया था, करना पड़ेगा।
क्या कह रहे हैं? मौलाना मोहसिन साहब का नाम वापस। अब जो नाम रह गए हैं मौलाना यूनुस साहब, मौलाना अरशद साहब, मोहम्मद फरमान साहब, मौलाना अरशद बावनगांव, ये 4 नाम रह गए हैं। इनमें से 3 नाम और वापस होने हैं। नहीं वो तो आ गया ना, नाम आपको वापस लेने वाला टाइम चल रहा है। अगर वो तो हो ही जाएगा बाद में। अब तो वापस लेने की अब तो वापस वो अरशद है ना, हाँ तो मौलाना अरशद भैया नाम आ गया ना, वो टाइम खत्म हो गया। अब वो नाम वापस लेने की प्रक्रिया चल रही है। आप बार बार नाम पेश न करें, वो तो मेरा आखिरी चांस है। हम कह रहे हैं बेहतर ये है कि इंसार हो जाए, नाम वापस ले लिए जाए, किसी किस्म की कोई बात ना। बेहतर ये है कि इंसार हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, वरना जो आप चाहते हैं वो वही होगा। हम तो देखने आए थे। चारों के नाम यहाँ का असल में हर सूबे का मिजाज और निज़ाम अलग अलग था। चाहिए अभी इनमें से मौलाना यूनुस साहब, मौलाना अरशद साहब, मोहम्मद फरमान साहब, मौलाना अरशद बावनगांव, इनमें से कोई नाम वापस नहीं ले रहा। ठीक है, ठीक है। आगे चले, दूसरा चला कौन सा? देहरादून। देहरादून से नायब सदर के लिए बताएं। से प्रधान अब्दुल रज़ाक साहब के तौर पर प्रधान अब्दुल रज़ाक साहब, प्रधान अब्दुल रज़ाक साहब। देहरादून से और कोई नाम? देहरादून से और कोई नाम? देहरादून से और कोई नाम? देहरादून वाले मुत्तफिक हैं प्रधान अब्दुल रज़ाक साहब को नायब सदर बनाने में? ठीक है भाई, लिखो प्रधान अब्दुल रज़ाक साहब नायब सदर। एक है ये नैनीताल के, ये तो देहरादून के है ना, हो गया। अब अगला जिला है नैनीताल। नैनी नायब सदर के लिए, नैनीताल से नायब सदर का नाम मौलाना जलीस, मौलाना जलीस अहमद साहब, मौलाना जलीस अहमद साहब। ये मौलाना जलीस अहमद साहब इत्तेफाक से रहा है, ठीक। नहीं, उधम सिंह नगर, उधम सिंह नगर से मौलाना अताउर रहमान साहब। मौलाना अताउर रहमान साहब, ठीक, इत्तेफाक से रहा है। ये 3 नायबीन सदर आपके मुंतखब हो गए इत्तेफाक राय से, प्रधान अब्दुल रज़ाक साहब, मौलाना जलीस अहमद साहब और मौलाना अताउर रहमान साहब। अब वही पहले आ जाइए, पहले वाले पेज पर। हरिद्वार में 4 नाम अभी बाकी हैं। बेहतर ये है कि इंसार कर दें, नहीं तो फिर जिसके हाथ में जितने वोट होंगे, सबसे ज़्यादा जिसके होंगे वही हो जाएगा। तो वो कार्रवाई शुरू कराएं। अरे मौलाना अब्दुल मीर साहब जरा हाथ लीजिएगा। मौलाना यूनुस साहब के लिए हाथ उठाएं।